سوچیں کہ آپ بیڈ پر لیٹے سوشل میڈیا اسکرول کر رہے ہوں جب ایک نام اسکرین پر چمکتا ہے، کسی ایسے کا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا اور مر چکا ہے۔ کیا آپ یہ کال اٹھائیں گے؟ یہ کہانی ہے علی کی، ایک ایسی کال کی جو صرف اس کی یادوں کو نہیں، اس کے ہوش کو بھی ہلا گئی۔ علی ایک ہوشیار اور ہسمکھ نوجوان تھا جو اپنے دوست سعد کے ساتھ اکثر لیٹ نائٹ کالز پر بات کرتا تھا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے اور ہر دن کی باتیں شیئر کرتے تھے۔ ایک دن ایک خوفناک ایکسیڈنٹ میں سعد کی موت ہو گئی۔ علی اس حادثے کے بعد بہت اداس تھا، لیکن زندگی چلتی رہی۔ اس حادثے کے ایک ہفتے کے بعد کی بات ہے۔ رات کے لگ بھگ 2:30 بجے علی اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹے ہوئے اپنے فون پر سوشل میڈیا اسکرول کر رہا تھا جب اس کا فون گھنٹی بجانے لگا۔ اسکرین پر سعد کالنگ لکھا ہوا تھا۔ علی نے سوچا کوئی پرینک کر رہا ہوگا کیونکہ سعد کا نمبر ڈیلیٹ نہیں کیا تھا، مگر کیوریوسٹی سے اس نے کال اٹھا لی۔ ہیلو علی، میں تمہارے گھر کے پاس سے گزر رہا ہوں۔ سعد کی آواز بالکل ویسی ہی تھی جیسے ہمیشہ ہوتی تھی، تھوڑی ہسمکھ لیکن اس بار کچھ عجیب سی۔ علی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، سعد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو… اس کا سینٹینس ادھورا رہ گیا، اس کا گلا سوکھنے لگا۔ رکو میں باہر آتا ہوں۔ علی نے ترنت بلینکٹ ہٹا کر بیڈ سے اچھل لگائی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر ایک امید تھی کہ یہ بس مذاق ہو۔ دروازہ کھول کر اس نے آس پاس دیکھا، لیکن گلی میں کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا، ٹھنڈی ہوا اور دور کہیں کتوں کے چیختے ہوئے آوازیں۔ فون اب بھی اس کے کان پر تھا۔ تم کہاں ہو؟ اس نے ہلکی سی آواز میں پوچھا، جیسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں تو کب کا چلا گیا۔ سعد کی آواز اب ہلکی سی گنگناہٹ بن چکی تھی، جیسے ہوا میں گھل رہی ہو۔ ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ علی نے فون چیک کیا، کال ڈسکنیکٹڈ تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ رات کے 3 بجے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب 1 ہفتے پہلے سعد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ علی پوری رات سو نہیں سکا۔ اگلے دن اس نے سعد کے گھر جا کر اس کے بھائی سے پوچھا، کیا سعد کا فون ابھی تک آن ہے؟ اس کا بھائی حیرانی سے بولا، سعد کا فون تو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی ٹوٹ گیا تھا۔ ہم نے اسے ریپیئر کروانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کبھی چلا نہیں۔ علی کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی جب اس نے سعد کے روم میں اس کا فون دیکھا تو اس کا اسکرین ٹوٹا ہوا تھا اور وہ ایک ڈرار کے اندر پڑا تھا۔ جو نمبر اس نے سیو کیا تھا اس کا کوئی کنیکشن نہیں بنتا تھا۔ اس رات علی نے ایک مولوی صاحب کو اپنے گھر بلایا۔ مولوی صاحب نے دعا پڑھائی اور کہا، کچھ آتمائیں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے یا رشتہ داروں کو الوداع کہنے آتی ہیں، لیکن جب انہیں چین نہیں ملتا تو وہ اپنی یادوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ علی نے پوچھا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مولوی صاحب نے کہا، تم سعد کے لیے ایک دعائے مغفرت کرو اور اس کا ایک کام جو ادھورا رہ گیا تھا اسے پورا کرو۔ علی کو یاد آیا کہ سعد اکثر ایک مندر کے پاس ایک غریب فیملی کے لیے کھانا لے جاتا تھا، لیکن اپنے ایکسیڈنٹ والے دن وہ کھانا لے کر نہیں جا سکا۔ اس دن علی نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا لے جا کر دیا، اور جب واپس آیا تو اس کا فون ایک بار پھر بج اٹھا۔ اسکرین پر کوئی نام نہیں تھا،
لیکن جب اس نے کال اٹھائی تو صرف ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، شکریہ علی۔ بس پھر اس کے بعد کبھی اسے کوئی کال نہیں آئی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں ڈسکرپشن میں دی گئی ای میل پر اپنا واقعہ بھیجیں تاکہ ہم اسے کسی ویڈیو میں شامل کر سکیں۔